اور کائنات کی ساری خوبیاں، بزرگیاں اور بڑھائیاں اس پاک پروردگار کے لیے زیباں ہیں جو ساری کائنات کا اکیلا حقیقی حاکم ہے، جس کے حکم کن سے بڑی قوم ایک دم فنا کے غار میں چلی جاتی ہے۔ اس پاک پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کے آنے سے بہت سی شرکیہ اور کفریہ نسل نپید ہوئی، اس پاک نبی پر درختوں کے پتوں سے، ریت کے ذروں سے، بارش کے قطروں سے، سمندر کی جھاگ سے، آسمان کے ستاروں سے، چاند کی کرنوں سے، سورج کی شعاعوں سے اور جانداروں کے سانسوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد حضرات ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہم جو بھی بیان کرتے ہیں یا رب کے قرآن سے کرتے ہیں یا جناب کملی والے کے فرمان سے کرتے ہیں۔ شان مصطفیٰ کا مسئلہ بھی ہم قرآن سے بیان کرتے ہیں، یہی وجہ ہے، اسی لیے ہمارا منہج یہ ہے، ہمارا مسلک یہ ہے، ہماری سوچ اور فکر یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو نازل ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لیے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں عائشہ کے دروازے پر دستک ہوتی ہے، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، ماں عائشہ پوچھتی ہے، اے آنے والے کیا مسئلہ ہے تجھے، کیوں تو آیا ہے میرے دروازے پر؟ کہتا ہے ماں جی میں آپ سے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت، کردار اور کریکٹر کے بارے میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں، کیونکہ جتنا آپ نبی پاک علیہ السلام کو جانتی ہیں اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ جتنا آپ نے نبی پاک کو قریب سے دیکھا ہے اور کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ آپ نے نبی پاک کو صبح کے سویرے میں بھی دیکھا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی دیکھا ہے۔ ماں عائشہ نے کتنا مختصر سا جواب دیا تھا، کتنا مختصر سا جواب دیا تھا، سنیے۔ ماں عائشہ کہتی ہے جاؤ تو میرے پاس کیوں آیا ہے، تو وہاں مسجد میں چلا جاتا، تو رب کے قرآن کو کھولتا، پھر تو رب کے قرآن کو پڑھتا، قرآن کی ایک ایک سورت کا ایک ایک رکوع کی ایک ایک آیت کا ایک ایک جملے کا ایک ایک لفظ، جہاں جہاں قرآن میرے رب کی توحید کی گواہی دیتا ہے، وہاں وہاں قرآن میرے محمد کی رسالت کی بھی گواہی دیتا ہے۔ جاؤ رب کے قرآن کو کھولو، رب کے قرآن کو پڑھو، رب کے قرآن کی ورق گردانی کرو، تمہیں معلوم ہو کہ اللہ پاک نے جناب محمد علیہ السلام کو کیا مقام عطا کیا ہے، کیا مرتبہ عطا کیا ہے، کیا شان عطا کی ہے، کیا عظمت عطا کی ہے، کیا عزت عطا کی ہے، کیا رفعت عطا کی ہے، کیا بلندی عطا کی ہے۔ میں تو جناب محمد علیہ السلام کے بارے میں یہاں تک کہتا ہوں کہ آگے آگے آمنہ کا لال تھا، پیچھے پیچھے رب کا قرآن تھا۔ نبی اپنوں میں تھا، قرآن اپنوں میں آیا، نبی بگانوں میں تھا، قرآن بگانوں میں آیا، نبی سجنوں میں تھا، قرآن سجنوں میں آیا، نبی یاروں میں تھا، قرآن یاروں میں آیا، نبی اگیاروں میں تھا، قرآن اگیاروں میں آیا، نبی دوستوں میں تھا، قرآن دوستوں میں آیا، نبی دشمنوں میں تھا، قرآن دشمنوں میں آیا، نبی گہروں میں تھا، قرآن گہروں میں آیا، نبی مکہ میں تھا، قرآن مکہ میں آیا، نبی مدینے میں تھا، قرآن مدینے میں آیا، نبی طیف کی وادی میں تھا، قرآن طیف کی وادی میں آیا، نبی غار میں تھا، قرآن غار میں آیا، نبی بازار میں تھا، قرآن بازار میں آیا، نبی مکان میں تھا، قرآن مکان میں آیا۔ اور لوگوں سنو، نبی بدر میں تھا، قرآن بدر میں آیا، نبی احد میں تھا، قرآن احد میں آیا، نبی کندک میں تھا، قرآن کندک میں آیا، نبی حنین میں تھا، قرآن حنین میں آیا۔ اور لوگوں سنو، نبی مسجد میں تھا، قرآن مسجد میں آیا۔
نبی ماں عائشہ کے حجرے میں تھا، قرآن میں عائشہ کے حجرے میں آیا۔ نبی ماں عائشہ کے بستر پہ تھا، قرآن میں عائشہ کے بستر پہ آیا۔ نبی ماں عائشہ کی گود میں تھا، رب ذوالجلال کی قسم ہے قرآن میں عائشہ کی گود میں آیا۔ اوروں سے کہا تم نے، اوروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ تم کہتے ہو کہ اہل حدیث نبی پاک کی شان بیان نہیں کرتے، آؤ آج اہل حدیث کے طالب علم سے سنو، اہل حدیث کے فرزند سے سنو، اہل حدیث کے بیٹے سے سنو، اہل حدیث کے نوجوان سے سنو کہ میرے نبی کی شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے، میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کی عزت کیا ہے، میرے نبی کی بلندی کیا ہے، میرے نبی کی عفت کیا ہے، کہ تم ساری رات قرآن پڑھتے رہو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے رات ختم ہو سکتی ہے لیکن میرے نبی کی شان ختم نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق حدیث، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ احترام کے لائق ہیں جو لوگ، احترام کے لائق ہیں جو لوگ، میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ والسلام۔